نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 3 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے پہلے کے 2 پارٹ بھی آپ سماعت کر لیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سونے چاندی کے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد مال تجارت پر رہا صدقہ فطر اور مویشیوں کی زکوٰۃ اور فصل اور پھلوں کی زکوٰۃ، تو اس کے لیے انشاءاللہ مستقل آڈیو بنا کر بھیجے جائیں گے۔ جو ہماری بہنیں سونا رکھتی ہیں، چاندی رکھتی ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، انہیں اللہ کے حبیب علیہ اس حدیث پاک سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون تشریف لائیں جن کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، جس نے سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن پہن رکھے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ کے کنگن پہنائے؟ اس نے فوراً وہ کنگن اتارے اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور عرض کی کہ میں نے اللہ و رسول کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے معلوم پڑا کہ حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات کا ایمانی جذبہ کیسا تھا کہ فوراً اللہ و رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیتے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اللہ و رسول کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے اموال کی باریکی سے حساب کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم سونے چاندی کے زکوٰۃ کے تعلق سے سمجھیں گے کہ سونے اور چاندی میں جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو سونے کی زکوٰۃ آپ سونے سے بھی دے سکتے ہیں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے بھی یا ان کی قیمت سے بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ روپے ہے، تو کل ملا کر چاندی کا نصاب پورا کریں گے۔ یہ جو کتابوں میں بار بار آتا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، تو آج کی ڈیٹ میں وہ 7.5 تولہ سونا 86 گرام سونا ہوتا ہے، یعنی 8 تولہ 6 گرام، اور وہ 52 تولہ چاندی آج کی ڈیٹ میں 613 گرام چاندی بنتی ہے۔ اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے۔ قیمت کیسی دیں گے؟ قیمت ہر جگہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سرکاری نرخ ہوتا ہے، ایک بازاری نرخ ہوتا ہے۔ تو سرکاری نرخ سے الگ بازاری نرخ ہوتا ہے، تو جو بازاری بھاؤ ہو خریدنے کا، آسان صورت ہے، آپ سنار کے یہاں جائیں، مال وزن کروا لیں، پھر اس کے بعد کیا قیمت بنتی ہے اگر میں خریدوں تو یہ قیمت بنتی ہے، اس کا 2.5% آپ کو دینا ہے، اور قیمت اس جگہ دینی ہے جہاں وہ مال موجود ہو۔ اور جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن کا اعتبار کریں، نہ یہ کہ بنانے کا۔ اب اگر میری والدہ نے 1947 میں سونا بنایا تو میرے خیال سے تب شاید 400-500 روپے تولہ رہیں گا، تو اس حساب سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی۔ آج جب ہم ادا کر رہے ہیں تو آج کیا قیمت ہے ہمارے ملک میں، جس جگہ مال موجود ہے، تو جو قیمت ہوگی اس کا 2.5% آپ کو دینا ہوگا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی سماعت کر لیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ رقم میں زکوٰۃ دے رہے ہیں یا سونا چاندی کی صورت میں؟ اگر آپ رقم میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آسان حساب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے پر اس کی قیمت معلوم کریں، پھر اس کا 2.5% آپ ادا کریں۔ اس میں تھوڑا اگر زائد چلا جائے تو آپ کے دل کو اطمینان ہوگا، یقین ہوگا کہ نہیں میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جو زائد ہے وہ نفلی صدقہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائیں گی، فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائیں گی۔ تو اسی طرح اسی لیے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور صدقہ فطر دینے والے ہیں وہ تھوڑا بڑھا کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر آپ سونے کی زکوٰۃ سونے کی صورت میں یا چاندی کی زکوٰۃ چاندی کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا۔ تو اس کا حساب بھی آپ سنار سے جا کر لگا سکتے ہیں کہ 86 گرام سونے کا 40واں حصہ کتنا ہو رہا ہے، مطلب 2.5% کتنا ہو رہا ہے، اور 613 گرام چاندی کا 2.5% کتنا ہو رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا زائد چلا جائے تو یہ آپ کے لیے بہتری ہے، نفلی صدقہ ہے، آپ کو یقین و اطمینان حاصل ہوگا اور بارگاہ خداوندی میں آپ سرخرو و کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں کھوٹ کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر سونا اور چاندی کھوٹ پر غالب ہے، یعنی کھوٹ کم ہے، سونا چاندی زیادہ ہے، تو کل سونا یا چاندی
سب جو ہے وہ سونا اور چاندی قرار پائے گا. جو اس کی قیمت بنے گی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، تو بھی زکوٰۃ واجب ہے. اگر کھوٹ غالب ہے اور سونا چاندی کم ہے تو بہرحال جتنا اس کے اندر سونا چاندی ہے اس کی قیمت پتا کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. اور جو خواتین زیورات پہنتی نہیں ہے، بینک کے لاکر میں رکھا ہے، تو یاد رکھیں وہ گروی نہیں رکھا ہے، آپ نے صرف حفاظت کے طور پہ رکھا ہے، گھر میں محفوظ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. ہاں جو مال گروی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے کو ہے نہ جس کے پاس رکھا گیا اس کو ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اچھا، اس موقع پہ ایک بات بتاؤں کہ جو مدارس کے ذمہ دار، تنظیموں کے ذمہ دار، تحریکوں کے ذمہ دار، جامعات کے ذمہ دار زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال جمع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کلیم حنفی رضوی، آپ سے میں نے اموال زکوٰۃ لیے. اب وہ مال نصاب کو پہنچ گیا اور اس میں ساری شرطیں پائی گئی، تب بھی چونکہ میں فقط وکیل ہوں، مالک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، تو میں نے جس مصرف کے لیے لیا ہے میں وہاں استعمال کر رہا ہوں، تو مجھ پر اس مال کی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح اگر کسی غریب بچی کی شادی کے لیے روپیہ پیسہ جمع ہوا اور اس میں ساری شرطیں پائی گئی، ہولان ہول ایک سال گزر گیا، تو جو اس کے مالک ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح کوئی شخص حج کے لیے پیسہ جمع کرے اور اس پر سال گزر جائے اور ساری شرطیں پائی جائے، اسے بھی زکوٰۃ دینی پڑیں گی. اب سونے چاندی کے زیورات اور برتنوں کا حکم سماعت کریں. اگر سونے چاندی کے زیورات یا برتنوں وغیرہ کی زکوٰۃ روپے میں دیں تو اصل سونے اور چاندی کی قیمت لی جائیں گی. اصل سونے چاندی کی قیمت لی جائیں گی. سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، ان کے پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور لینا جو دھواں لیتے ہیں، منع ہے. اور یہ ممانعت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینے میں منہ دیکھنا، ان کے قلم وہ دوات سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پہ بیٹھنا، یہ ممانعت بھی مرد و عورت دونوں کے لیے ہے. چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے. سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں. مثلا قرینے سے یہ برتن و قلم و دوات لگا دیے کہ مکان آراستہ ہو جائے، اس کی زیبائش ہو، اس کی آرائش ہو، اس میں حرج نہیں. یوں ہی سونے چاندی کی کرسیاں یا میز یا تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے، ان پر بیٹھتا نہیں تو حرج نہیں. اب جہیز کی زکوٰۃ کا مسئلہ. جہیز چونکہ عورت کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، لہذا فرض ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ عورت کو دینی ہوگی. بیوی کے زیور کی زکوٰۃ. اگر شوہر نے بیوی کو زیور بنا کر دیا یا اس کے ماں باپ نے اس کو بنا کر مالک دیا، اگر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے چکا، باپ بیٹی کی ملکیت میں، شوہر بیوی کی ملکیت میں، تو زکوٰۃ بیوی ادا کریں گی. اور محض پہننے کے لیے دیا ہے، مالک نہیں بنایا، شوہر ہی مالک ہے یا باپ ہی مالک ہے، تو جو مالک ہے اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. جو خواتین شوہر کے سمجھانے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے تو اس کا جو وبال ہے، اس کی جو وعید ہے، ان عورتوں کے اوپر ہوں گی. اور میں نے بتا دیا کہ جو مال گروی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہ جس نے رکھا ہے اس پر ہے، نہ جس کے پاس رکھی گئی اس پر ہے. سونے کا ناجائز استعمال کرنے والوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی اہم ہے. سونے چاندی کا استعمال چاہے مالک کے لیے جائز ہو یا نہ ہو، اس پر ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے. اس پر ان کی زکوٰۃ دینا واجب ہے. ان دونوں یعنی سونے اور چاندی سے بنی ہوئی اشیاء میں 40 حصہ زکوٰۃ لازم ہے، اگرچہ یہ ڈلی کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں. ان کا استعمال جائز ہو یا ممنوع ہو، چاہے جائز ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی زیورات، ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ دینی پڑیں گی. ہیرے موتی وغیرہ جو آتے ہیں یا قیمتی پتھرز آتے ہیں، اسٹونز وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ یہ کروڑوں کے ہوں. ہاں اگر یہ بیچنے کی نیت سے ہے، تجارت کے لیے ہے، تو ان پر زکوٰۃ دی جائیں گی. اگر کسی نے کپڑے پر سونے یا چاندی کی کڑھائی کروائی تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. جو کپڑے میں سونے کا چاندی کا کام کرواتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ اور بھی بیان ہوں گے، اور جو آپ نہ سمجھ پائیں
اس سے مجھے ضروری مسائل مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اموال زکوٰۃ و صدقات کو اپنے قریبی غریب رشتہ داروں میں دیں، قریبی سنی مدارس میں جہاں ضرورت ہے وہاں دیں، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 10 سال کے عرصے سے ممبئی میں دین و سنیت اور خدمت خلق کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے، آپ اس فقیر کے حوالے اپنی زکوٰۃ و صدقات کریں، انشاءاللہ آپ کا روپیہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوگا۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820 672 770 9820672770، واٹس ایپ پر میسج کریں۔ وقت ملنے پر انشاءاللہ میں خود دیکھوں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اموال کی زکوٰۃ وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، ممبئی۔ خدا حافظ۔